آج جی ہمارے جو ہے لیرا جو لاہور انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ اینڈ انالیسز میں ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ قاسم علی شاہ صاحب آج موجود ہیں، اور ڈسکشن ہماری جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے. دس ول بی ریوالونگ اراؤنڈ یوتھ اینڈ جین زی. جو جین زی ہیں یہ کیا چیز ہے، یہ جنریشنل جرنی کیا ہے، جین زی کے مسائل کیا ہیں، اس کو کیسے ہمیں ان کو گائیڈ کرنا چاہیے یا کیسے اس کو ٹیک آن کرنا چاہیے. تو آل مائی لائف میں جو ہے نا کچھ چیزیں بہت اسپائر کرتا رہا ہوں اور دیکھتا رہا ہوں لوگوں کو. وہ یہ ہے کہ ہمیشہ میں نے یہ دیکھتا تھا جب میں کبھی ٹی وی پروگرام ہو گئے یا اس طرح، تو اس میں ایک بات آتی تھی ون اینڈ اونلی. تو میں بہت انسپائر ہوتا تھا کہ یار وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کی اناؤنسمنٹ اس طرح کی جاتی ہے کہ جی ون اینڈ اونلی. تو آج جو ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں، جو بیسیکلی ہمارے مہمان بھی ہیں اور ہمارے اس انسٹیٹیوٹ کے لیے ہماری پہچان بھی بنیں گے، تو ان کے لیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں بہت کانفیڈنٹلی یہ ایکسپریشن یوز کر سکتا ہوں کہ ون اینڈ اونلی ان ہز جو ہے نا جو یونڈرا ہے، جو ان کا جو فیلڈ ہے، اس میں ہی از ون اینڈ اونلی قاسم علی شاہ. تو سر آپ کے لیے جتنا میں کہہ سکتا تھا ایز این انٹروڈکشن میں نے کہہ بڑے بھائی ہیں، اور تو ابھی بھی میرا خیال ہے کہ میں نے کم کہا ہے. نہیں آپ کی محبت ہے. یہ سر آپ سے آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سر ہم آج یوتھ کی گائیڈنس کے لیے یہ ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں بیسیکلی. بڑی آنر سر. اچھا شاہ صاحب، میں آپ کا ایک تو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سننے والوں کو، سوچنے والوں کو، پڑھنے والوں کو، اور بڑا کام کرنے والوں کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ زندگی میں مینٹور گائیڈ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے ہر شعبے میں. تو شاہ صاحب میرے استاد بھی ہیں، بڑے بھائی تو ہیں ہی ہیں، لیکن ان سے میں آپ کو بس یہ آن کیمرہ اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، میں بڑا کچھ سیکھتا ہوں. اچھا شاہ صاحب، یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ ایک بڑا ٹاپک ہے. یعنی اس ٹاپک نے کہہ لیجیے دنیا کے سارے تھنک ٹینکس کو سوچنے پہ مجبور کیا ہے، اور دنیا کی جو پالیسیز ہیں، دنیا کی جو اسٹریٹجیز ہیں، اس ورلڈ نے 7.5 ارب دنیا کی آبادی ہے، اس دنیا نے آگے کیسے جانا ہے، اس میں یہ جو جین زی ہے اس کو سب سے زیادہ اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس پہ بات ہوتی ہے، اور اس کو سامنے رکھ کے دنیا کی پالیسیز کو بنایا جاتا ہے کہ یہ جین زی جو 1996 سے آنورڈ 2012 تک جو پیدا ہوئے ہیں، جن کو جین زی کہتے ہیں، یہ وہ نسل ہے جس کے بڑے چیلنج ہیں. اچھا، اس کا سر ایک جو جنریشنل جرنی ہے یہ بڑا ہمارا انٹرسٹنگ رہا ہے، جو سٹارٹ ہوتا ہے سائلنٹ جنریشن سے، پھر بیبی بومرز، پھر جین ایکس، پھر وائی، پھر زی، اور پھر الفا. یہ دیکھیں کہ جو پہلی جنریشن تھی جن کو ہم سائلنٹ جنریشن کہتے ہیں، ان کو بہت ہارڈ ورکنگ سمجھا جاتا ہے. وہ ہارڈ ورکنگ سے پھر اگلی جنریشن آپٹمسٹک ہو گئی، اس سے اگلی جنریشن جو ہے وہ تھوڑی سی کانشیس اسکیپٹیکل ہو گئی. اس کے بعد پھر جین زی جو آئی یہ بہت کریٹیکل ہے، اور اگلی جنریشن جو آ رہی ہے وہ ٹیکنالوجی امرسڈ ہے. تو یہ جو چینج ہے اس کو بھی میرا خیال ہے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو چینج آ رہی ہے اس کو بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے تو شاید جین زی کے ایشوز اور چیزوں کو ہم زیادہ اچھے طریقے سے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل میں دنیا میں سر یہ جو تبدیلی ہے نا، بنیادی طور پہ تبدیلی کچھ شائع نہیں ہوتی ہے، اور جو تغیر ہے وہ کانسٹنٹ ہے. اقبال جیسا بڑا مفکر کہتا ہے کہ ون تھنگ از کانسٹنٹ وچ از دی چینج. یعنی چینج ایسی کمال کی چیز ہے جو ایک بلیسنگ ہے ہمارے لیے. اچھا سر، اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو نسل ہے نا، اس نے بڑا کچھ دیکھا ہے. اس نسل نے ایک، بلکہ میں کہتا ہوں یہ 2-3 نسلوں کو ملا لیں. اگر آپ 80 سے شروع کر دیں نا، 80 سے شروع، میں تھوڑی سی کہانی کو 80 سے اس لیے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ میری اپنی 79 کی برتھ ہے، تو میں 80 سے شروع کر کے جن زی وائی ہوں میں، تو اس سے شروع کر کے پھر ہمارے پاس زی آئی. یعنی میرا بڑا بچہ جو ہے وہ جن زی میں، اس سے چھوٹا بھی جن زی میں ہے، اس سے چھوٹے جو ہیں وہ ان کا ٹائم سارا الفا کا ٹائم ہے سر. اچھا، اب ہم نے دیکھا 80s میں کہ پی ٹی وی تھا، اور اینٹینا نا ہم سر جا کے چھت پہ اوپر نا سیٹ کرتے تھے، اور کبھی کبھی نا سر بارڈر کے پار کی شوائیں بھی آ جاتی تھی. اچھا، پھر اس کے بعد وہ جو ٹی وی تھا اتنا بڑا بکسا تھا جس کو کبھی کبھی چلانے کے لیے مکہ مارنا پڑتا تھا. بالکل. پھر صبح صبح انتظار ہوتا تھا، ایک بیم آتی تھی کہ اس کے بعد پھر بسم اللہ ہوتا تھا، پھر ایک خاص قسم کا میوزک آتا تھا، بڑا ہی جیسے وہ ہاں جی افسردہ سا میوزک، افسردہ سلا دینے والا صبح کے ٹائم. اچھا، اب اس کے بعد سر یہ زمانہ بڑی تیزی سے بدلا. مجھے آج بھی سر یہ یاد ہے 90 میں یا 91 میں میں اسکول پڑھتا تھا، تو میرے گھر میں نا ریموٹ کنٹرول والا ٹی وی آ چکا تھا. ہم تھے لوور مڈل کلاس، لیکن والد صاحب نے چھوٹا سا 14 انچ کا نا جی، وہ ہمیں ٹی وی، پہلا ٹی وی ہمارے گھر میں ہوئی تھی. اس سے پہلے کمبائن فیملی تھی، تو دادا کے گھر والا بڑا ٹی وی جس کو ایسے کر کے شٹر کو کھولتے تھے. اب سر یہ جو ریموٹ تھا نا، میں ایک دن غلطی سے بیگ میں رکھ کے اسکول لے گیا.
چھٹی کلاس میں نے حمایت اسلام سے پڑھی تھی. اس سے پہلے میں کسی اسکول میں تھا, حمایت اسلام گیا, اس کے بعد پاک اینجلز گیا. تو میری کلاس میں وہ ریموٹ جب میں نے نکال کے دکھایا تو ساری کلاس حیران ہو گئی. مجھے آج بھی یاد ہے سر, میں نے انہیں کہا کہ ٹی وی جو ہے نا جی, اس پہ بٹن ایسے کر کے دبائیں تو اس کے چینل چینج ہوتے ہیں یا کچھ بدلتا ہے, آواز اونچی نیچی ہوتی ہے. تو پوری کلاس نے یقین کرنے سے انکار کر دیا. اچھا کئیوں نے کہا کیونکہ فلموں میں نا وہ ایک واکی ٹاکی دیکھنے لگ پڑے تھے ہم لوگ, تو کئیوں نے کہا کہ نہیں یہ بیسیکلی فون ہے, یہ سچ نہیں بتا رہا, یہ ریموٹ کنٹرول کوئی چیز نہیں ہوتی, فون ہے. اب یہ کل کی بات ہے سر. اس کے بعد تبدیلی ہم نے دیکھی سر کہ یہ جو ہے نا ٹیلی ویژن, یہ ایک LCD میں کنورٹ ہوا, کیبل آ گئی سر. اس کے بعد سر 2000 کے بعد چینلز کی بھرمار آئی سر. اچھا یہ ارتقاء صرف کمیونیکیشن کا نہیں ہوا سر. اگر میرے پردادا کے ٹائم سے کوئی آج کے وقت میں آ جائے, دادا کے ٹائم سے اٹھ کے آج کے وقت میں آ جائے, تو وہ بے ہوش ہو جائے گا. بالکل بالکل. اس دنیا کی ہر طرح کی تبدیلی, بالخصوص کمیونیکیشن کی تبدیلی, پھر ٹریول کرنے کی تبدیلی. یعنی دادا پردادا کے ٹائم پہ پیدل حج ہوتا تھا. آج سر آپ 4.5-5 گھنٹے کی فلائٹ پہ جدہ اترتے ہیں, ادھر سے احرام پہنتے ہیں, اور اس کے بعد آپ جدہ سے سیدھا ٹیکسی لے کے مکہ شریفہ پہنچتے ہیں اور عمرہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن سر یہ ایک چیز یہ ذرا ہائی لائٹ کریں آپ, اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹس ہیں, بیسیکلی سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہیں, لیکن اگر آج آپ جین زی کے اسپیشلی جو یوتھ کے ایشوز دیکھیں تو وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. میں نے وہ اپنی ریسرچ بھی میں کرتا رہتا ہوں, آپ کو پتہ ہے پڑھائی لکھائی کا کام جو ہے ہماری جو ریسرچ آرگنائزیشن ہے اس میں بھی ہم کرتے رہتے ہیں. 2 ایشوز جو ہیں وہ جین زی کے بڑے کرٹیکل ہیں. ایک تو مینٹل ہیلتھ ایشو ان کا جو ہے جس میں انزائٹی, اور دوسرا وہ دے آر انسرٹن اباؤٹ دیئر فیوچر. دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو جین زی کی اس وقت بہت بڑا ہے وہ ہے شارٹ کٹ ٹو رچنس. وہ سارے امیر ہونا چاہتے ہیں. یہ کیا ایشو ہے, اس پہ ذرا غور. اچھا سر دیکھیں, انسان کو نا بنیادی سمجھیے دنیا کی ہر کتاب جو انسان کو ایڈریس کرتی ہے, وہ کتاب مجید ہو, یہ اینتھروپولوجی کی کتابیں ہوں, سائیکالوجی کی کتابیں, وہ ایک چیز مانتی ہیں, ایک چیز مشترک انسان کے بارے میں, انسان جلد باز ہے. اچھا کتنا جلد باز ہے؟ قرآن میں 103 دفعہ اللہ نے کہا ہے صبر کرو صبر کرو صبر کرو صبر کرو. 103 دفعہ, 103 بار حکم ہے سر صبر کرو. اور اس کا انعام میں کہتا ہوں بڑے انعام ہے. ایک انعام ایسا انعام ہے جو انتہائی کمال کا ہے. اللہ نے کہا تم صبر کرو میں تمہارے ساتھ ہوں گا, ان اللہ مع الصابرین, یعنی میں تمہیں اپنا ساتھ دے دوں گا اگر تم صبر کرو. اب سر یہ جو صبر ہے نا یہ ہمارے میں ہے نہیں. ہوا یہ جو زمانہ ہے پچھلا 20-30 سال کا, اس میں یہ صبر جو ہے اس کا امتحان اور شروع ہو گیا, کیونکہ شارٹ کٹ کا کلچر ہے. سر کھانا گرم کرنے کے لیے پہلے اوپلے, کوئلے, لکڑی جلانی پڑتی تھی. کھانا گرم بھی کیا, جو پکا ہے وہ کھا لیتے تھے, اس کے بعد ختم. نہ فریج تھی. اب جناب فریج آئی, فریز ہوا جی, فریز ہونے کے بعد ہم نے گرم کرنا ہے, مائکرو ویو آ گیا. 1 منٹ کے لیے آپ دباتے ہیں, گرم کھانا جو ہے نا وہ نکل کے باہر آ جاتا ہے. ادھر سے آپ گاڑی انٹر کرتے ہیں ڈرائیو تھرو میں, ادھر سے کھانا لے کے باہر نکل جاتے ہیں. اینٹی بایوٹک آ گئی, آپ کو بیماری ہے, چیلنج ہے, آپ اینٹی بایوٹک کھائیں, 4-5 دن میں آپ کو آرام آ جائے گا سر. پہلے ہم جوشاندے لیتے تھے, پہلے ہم ہربلز پہ جاتے تھے, اور بڑے صبر کے ساتھ ایک نیچرل وے تھا ہیلنگ کا, ہولسٹک, جس سے ہم بریک لے کے دنیا سے کٹ آف ہو کے اپنا علاج جو ہے وہ دنوں میں, ہفتوں میں, مہینوں میں مکمل کرتے تھے. اب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ہم نے کہیں پہنچنا, ہم کہتے ہیں اینٹی بایوٹک کھاؤ, سنب کر دو, پین کو ختم کر دو. پین کلر دنیا میں سب سے کھائی جا رہی ہے اس وقت. اور ہمارے ایک دوست نے بڑا کمال جملہ بولا, سلیمان آصف صدیقی نے, انہوں نے کہا پاکستان میں پوری زندگی 60-70 سال کی اتنے انگور کے دانے نہیں کھائے ہوتے جتنے پیناڈول کھائی ہوتی ہے. تو پھر سر انزائٹی ہونی ہے, انزائٹی ہونی ہے, انزائٹی ہی نکل الٹیمیٹ. اچھا اب یہ تیزی نے زندگی کے ہر شعبے میں تیزی دکھا دی. ساتھ آ گیا شو آف کا کلچر. یہ شو آف پوسٹ ہوتی ہے جی سوشل میڈیا پہ, کھانے پوسٹ ہو رہے ہیں, گاڑیاں پوسٹ ہو رہی ہیں, موبائل پوسٹ ہو رہے ہیں, ہر چیز ہم دکھا رہے ہیں. جب یہ ساری دنیا کو دکھاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پوری دنیا کو لگتا ہے کہ یار یہ بندہ کل یہ تھا, آج یہ. دوسرا جملہ سن لیجیے گا, یہ بڑے کمال میں. چند دن پہلے باہر تھا تو ایک ہمارے سول سرونٹ تھے سری لنکا میں, انہوں نے یہ بات مجھے کی. ان کا پاکستانی قوم امیر بننے پہ محنت نہیں کر لی, امیر دکھنے پہ محنت کر رہی. شوف اتنی زیادہ ہے کہ سر پلے کھ نہیں, لیکن اپنا لائف سٹائل ایسے رکھیں گے کہ نواب ہے. نواب ہے بالکل. اچھا اب ہوتا کیا دیکھنے والا, یہ آرٹ ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا صبح میں نا بھجن, میں ٹی وی کر کے آ رہا تو میرے والد صاحب نے کہا یار کیا, میں کہا ابا جی یہ آرٹ ہے. یہ جو ٹی وی ہے نا آپ اس کو لیجیے ڈرامے کے طور پہ, یہ میرا رول پلے ہے کہ میں نے ایک رول پلے کرنا ہے, بات کرنی ہے, پھر اس ڈرامے میں سے باہر نکلنا ہے. یہ پکا میں ایسا نہیں ہوں. تو اسی طرح وہ جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگانے والے ہیں یا دکھانے والے ہیں سارے, وہ آرٹسٹ ہیں, انہیں اٹینشن انجینئرنگ آتی ہے. جی جی.
وہ اٹینشن کو نہ پکڑ لیتے ہیں یار یہ دیکھو میں کہاں پہنچ یہ جو سوشل میڈیا کا فیکٹر ہے یہ اور بھی ملٹیپلائی اس طرح ہو جاتا ہے ہمارے لیے. پاکستان میں اس وقت 65% سر یوتھ ہے, آپ کو پتہ ہے, اور یعنی 65% آف دی پیپل آف پاکستان آر بلو 30, اور ان میں سے 80-90% جو ہے نا وہ ریگولر سوشل میڈیا وزٹرز ہیں. ایسے ہی ہے سر. تو اس کا وہ بڑا امپیکٹ ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ آپ کی بات بالکل اب سر ہوا یہ ہے کہ یہ دکھانا جو ہے نا اور دکھا کے ڈوپامین پروڈیوس کرنا, اب یہ ٹرم ہے ایک باقاعدہ کہ برین کے 4 ہیپی ہارمونز ہیں, اس میں سے ایک جو ہیپی ہارمون ہے وہ ڈوپامین ہے. ڈوپامین کو بالکل اس طرح سمجھ لیجیے کہ یہ ایک دم سے جیسے ایک پٹاخہ چلتا ہے, شورلی چلتی ہے, ٹھیک ہے جی, یہ شو کر کے شوٹ ہوتا ہے اور یہ ایسے نیچے آ جاتا ہے. تو یہ تب پروڈیوس ہوتا ہے جب لائک زیادہ آتے ہیں, سبسکرائب بڑھتا ہے, کمنٹ آتے ہیں, آپ ڈسکس ہوتے ہیں. انتہا کی تسلی تشفی ہوتی ہے اس جنریشن میں کہ جناب ہم ڈسکس ہو رہے ہیں, لوگ باتیں کر رہے ہیں. اور لوگ آپ کو شوبیز میں ایسے کریکٹرز ملیں گے جو اپنے زوال پہ, کیونکہ عروج کو زوال آنا ہوتا ہے آخر کار, وہ زوال پہ انہوں نے ایسی حرکتیں شروع کر دی ہیں کہ لوگوں کی اٹینشن لے سکیں. کسی نے ٹیڑے منہ کر کے انگریزی بولنی شروع کر دی خراب, کسی نے کہہ دیا ایک وہ کسی نے کہا کہ جی وہ جو ارشد ندیم بہت اچھے کرکٹ کھیلتے ہیں. یعنی کہ صرف یہ کہ میں ایسی کو بات کروں لوگ مجھے دیکھیں, کنٹرول نہیں ہوتا لوگوں سے. اچھا, اس کی سر کچھ سائیکولوجیکل ریزننگ بھی ہے. جس طرح میں یہ جو میں نے ایک جگہ ایک آرٹیکل بھی پڑھا اور تھوڑی سی میں نے اسٹڈی بھی اس پہ کی, اسپیشلی ریگارڈنگ دی یوتھ کی جو اورینٹیشن آج کل ہے. 2 چیزیں اس میں میری نظر میں آئیں. ایک تو ایگزسٹینشیل فلاسفیز ہیں. ایگزسٹینشیل فلاسفی جیسے جان پال جو ہے نا جو سانترے, وہ ایک فلاسفر ہے, اور اس نے یہ لکھا کہ جی یہ جو آپ کی جو آپ کی اورینٹیشن ہے, جو آج کی یوتھ کی اورینٹیشن جو ہے, اس کو حل کرنے کے لیے انڈیپینڈنس دیں ان کو. اگر یہ انڈیپینڈنٹ موومنٹ کریں گے, اپنے ڈیسیجن لیں گے, تو یہ اس چیز کو اوور کم کر سکتے ہیں. دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ جان ڈیوے ایک بندہ ہے جس نے کنسٹرکٹیوزم کا کانسیپٹ دیا 70s میں, اور وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے جو سوشل کنسٹرکشن آف ریالٹی کا جو کانسیپٹ ہے, اس نے آج کے یوتھ کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈس اورینٹیڈ کر دیا ہے. اب ان کو جو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے چیز, وہ اس کو ریئل سمجھتے ہیں. پرسیپشن ہیز بیکم ریالٹی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور یہ کتنا آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو یوتھ کے جو ایشوز ہیں اس کو افیکٹ کرنے کے لیے اس چیز نے کتنا کام کیا؟ بہت زیادہ جی, بہت زیادہ. سر ہم ہائی جیکٹ ہو گئے ٹوٹلی اس فنومینا سے جو آپ نے بتایا, پروسیس سے. ہم لوگ جو دکھ رہا ہے, جو پرسیپشن ہے, اس پرسیپشن کو میگنیفائی کر کے اتنا بڑا دکھایا جاتا ہے کہ وہ ریالٹی اس کے پیچھے چھپ جاتی ہے. بالکل. اچھا, میں اس کو تخیلاتی طاقت سے کہنا چاہوں گا, ریالٹی چیخ چیخ کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ نہیں ہے سچ. یہاں جو سچ بول رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے, یہ حقیقت ہی نہیں ہے, ایسا ہوا ہی نہیں ہے. لیکن اس کو جھوٹ کو اس کمال انداز سے, فریب سے دکھایا جاتا ہے کہ سچ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے. اب ایک اور بھی پرابلم ہے سر, جس کا فائدہ سر میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ کا اینٹی اٹھا لیتا ہے, کوئی بھی اینٹی اگر, وہ یہ ہے کہ سر کیونکہ تحقیق کا مزاج نہیں ہے ہمارے ہاں, وہ مزاج جس سے جانا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں سر کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اور میں کر رہا ہوں, اگر ہمیں ان باتوں کے ریفرنس بتانے پڑیں تو ہم بتا دیں گے. آپ کہیں گے یار میں نے یہ آرٹیکل پڑھا, یہ بلاگ ہے, میں یہ کتاب میں نے پڑھی ہے, میں آپ کو اس کا ہر بات کا کوئی ریفرنس دے سکتا ہوں. لیکن آپ کے پاس جو کہنے والے ہیں, اوپینین میکرز, اوپینین لیڈرز, ان کی بات پہ منوان ہم ایسے اعتبار کرتے ہیں, تحقیق کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم بلائنڈ فالوورز ہیں, کسی کو مانیں گے دیوتا اوتار مان لیں گے. بیسیکلی تحقیق ہم نہیں کرنا چاہتے, اور وہ تحقیق جو اصل میں جو تحقیق کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے, اور جو کر رہے ہیں وہ تحقیق سے منع فرمایا گیا. وہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ذاتی زندگیوں کی ٹو نہ لگاؤ, ڈونٹ ڈپ دی نوز, اپنی نوز کو ڈپ کر کے لوگوں کے اندر نہ جھانکو, ان کی ذاتی زندگیوں. ہم وہ کری جا رہے ہیں. اور جو تحقیق کرنی چاہیے, جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مسلمان ہے اس پہ علم فرض کب سے ہے, ماں کی گود سے قبر تک. یعنی علم فرض کا مطلب ہے طالب علم ہے, طالب علم کا مطلب ہے طلب ہے, طلب کا مطلب ہے اس کو پیاس ہے. یہ پیاس جو ہے یہ جاگی رہنی چاہیے ماں کی گود سے قبر تک. وہ نہیں ہے ہم میں. نہ ہم کتاب پڑھتے ہیں, نہ ہم جانتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, نہ ریسرچ کرتے ہیں, سطحی انفارمیشن ہے. لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ ان سے کاؤنٹر کویشچن کیجئے کہ جو آپ نے کہا اس کا ریفرنس کیا ہے. انتہائی سطحی. یہاں پہ کوئی فیس بک کی پوسٹ ہوگی, یہاں ایک جھوٹا واٹس ایپ ہوگا, کوئی تحقیق کرنے کو تیار نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے. ابھی کہ سوشل میڈیا پہ جو انفارمیشن ہوتی ہے جنرلی, ایون گوگل پہ بھی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ 80-90% وہ ان اتھینٹک ہوتی ہے. سر یہ بتائیں کہ بینگ اوپینین لیڈر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوتھ کو
کس طرح گائیڈ کیا جائے. جو ایکسپرٹس کی رائے ہے وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کرتا ہوں جو ہم نے دیکھی. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جو جین زی ہے اس کو اگر آپ نے کچھ گائیڈ کرنا ہے تو اس کا سب سے پہلا رول یہ ہے کہ آپ ان کو ڈونٹ ڈکٹیٹ, آپ ان کو گائیڈ کریں, ڈکٹیٹ نہ کریں. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کے ساتھ ان کی لینگویج میں بات کریں. اگر آپ اس کو کوئی چیز کہنا چاہتے ہیں تو ٹیکنالوجی یوز کریں. اس کی بڑی زبردست ایک میرے جو ہے نا اس بات کو سمجھنے کے لیے مجھے خود بڑا ایکسپیرینس ہوا. فار انسٹنس اگر میرا اپنا بیٹا ہے جو BS کر رہا ہے, سید سمیر علی اس کا نام ہے, تو اس کو اگر میں نے کوئی بات کہنی ہے نا جی, تو اس کا بیسٹ وے میں نے ابھی تک دیکھا ہے کہ اس کو میسج کروں نا تو ہی رسپونڈز ان اے بیٹر وے انسٹیڈ آف ٹیلنگ وربلی کہ یار یہ کر. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں جو ایکسپرٹس کہتے ہیں. تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ آپ ایمپیتھی کریں, ان کی بات کو سمجھیں, لسن ایکٹیولی. تو کیا یہ کام کر کے ہم آج کی جنریشن کو گائیڈ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہمارے اسکولز میں پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ طریقہ کار بالکل ٹھیک ہے, لیکن انسان, پھر میں کہوں گا وہ سائلنٹ جنریشن ہو, بیبی بومبرز ہوں, ایکس ہو, وائی ہو, زی ہو یا الفا, انسان تو انسان ہے. انسان کو جو اٹیچمنٹ ہے نا, ایک کنیکشن یا ریپو بلڈنگ, وہ اچھی لگتی ہے. اور وہ تب یہ ریپو بلڈنگ ہوتی ہے جب ٹرسٹ ہوتا ہے, جب یقین ہوتا ہے کہ جو میرا سننے والا ہے وہ میرے سے مخلص ہے. تو اس نسل کو تو اٹیچ کرنے کی, انگیج کرنے کی, ان سے بات کرنے کی, ان کو سنب نہیں کیا جا سکتا. سر یہ میتھڈ بالکل غلط ہے کہ ہم انہیں ڈکٹیٹ کر کے ڈنڈے کے زور پہ بس نافذ کر دیں. ان سے بات چیت کریں. میں آپ کو پرسنل ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں پچھلے دنوں کینیڈا گیا ہوا تھا, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی ہر سیلیبریٹی کنٹروورشل ہے, انکلوڈنگ می. کوئی نہ کوئی ہماری کنٹروورسی کا پارٹ ہے. تو میرے جو ہوسٹ تھے وہ بڑے اسٹریس میں تھے کہ شاہ صاحب یہاں جب سوال جواب اوپن ہوں گے, تو میں نے کہا جی آپ ان کو سوال کرنے کا موقع دیں. جب یہ بات چیت کریں گے تو میں اپنا مدعا سمجھا پاؤں گا. ایک بات چیت ہوگی نا, کھڑکی کھلے گی, ہوا آئے گی اور پانی بہے گا, چھپڑ نہیں بنے گا. سر یہی ہوا. آپ یقین کیجئے اس بات چیت کا اور سوال جواب کے اوپن کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے اتنے انہوں نے اچھا محسوس کیا, ان کو اتنی ایک ایمپتھی میرے ساتھ محسوس ہوئی, اور مجھے ان کے ساتھ ایک ایسا لگاؤ محسوس ہوا کہ جب میں جا رہا تھا ہر کوئی ہاتھ میں لانا چاہتا تھا, محبت سے ملنا چاہتا تھا. وجہ کیا تھی کہ میں نے ڈکٹیٹ نہیں کیا, میں نے ڈسکریج نہیں کیا, میں نے سوالوں کو آن کیا. یار یہ ہمارے سوال ہیں اور ہم سب ایک ہیں یار بیسیکلی. ایک اور بڑی زبردست بات جو میں نے پڑھی ہے, بیسیکلی میں آپ سے اصل میں اس لیے کویشچن کر رہا ہوں سو دیٹ کہ آپ کو اوپینین جو ہے نا وہ اس پہ سمجھ لیں, وہ جو اس کو چار چاند لگا دے گا ہمارے اس پروگرام کو. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کرنے دیں. تو سنس مائی چائلڈہڈ میں خود یہ دیکھتا رہا ہوں, میری اپنی پرسنل آبزرویشن بھی ہے کہ وی آر آلویز گائیڈیڈ بائی سم ون, سم ٹائمز پیرنٹس, پھر سوسائٹی, پھر آپ کے کولیگز ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں جین زی کو آپ اپنا فیوچر خود ڈیسائیڈ کر دیں تو یہ دے ول پروڈیوس ونڈرز. ایسے ہی اس کی وجہ ہے ایکسپوجر. وہ انفارمیشن جو میرے پاس ہے اس سے کئی گنا زیادہ انفارمیشن میرے بیٹے کے پاس ہے, اور آئندہ وقتوں میں ان کے جو بچے ہیں ان کے پاس انفارمیشن ہم سے بہت زیادہ ہونی ہے. ایک تھیوری تھی, مجھے اس کا ریفرنس تو نہیں یاد, لیکن زبانی وہ کانسیپٹ یاد ہے. 1995 میں یہ کہا جا رہا تھا کہ دنیا کی انفارمیشن 2 سالوں میں ڈبل ہو جاتی. یہ 95-96 میں کہا جا رہا تھا جب IT ٹیک AI نہیں آئی تھی. اب تو میرا خیال 1 مہینے میں شاید ڈبل ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک اسٹیٹکس بتاتا ہوں. میں مختلف طرح کی سرچ نا گوگل پہ کرتا رہتا ہوں. نومبر کے اینڈ پہ میں نے گوگل پہ لکھا کہ دنیا میں ہیپینس پہ ٹوٹل کتنی کتابیں, جواب ہے 22,000. پوری دنیا میں؟ پوری دنیا میں 22,000 ہیپینس پہ کتابیں. دس از ویری بیڈ. اگلی چیز یہ تو دیکھیں نومبر کے اینڈ پہ, دسمبر کے اینڈ پہ دوبارہ میں نے گوگل کیا, جواب ہے 23,000. 1 مہینے میں 1,000 کتاب دنیا میں ایڈ ہوئی ہے. اب آج جو ہے وہ کیونکہ مہینہ پچھلا ختم ہو چکا ہے اور کہہ لیجئے نیا مہینہ شروع ہو گیا, آپ کی اجازت سے سب کے سامنے ہم گوگل کرتے ہیں ہاؤ مینی بکس آن ہیپینس. یہ جو ڈیٹا لیٹسٹ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے سر 23,000. یہ سر 23,000 مور دین 23. اب مور دین 23 پہ چلا. بتانے کا سر مقصد یہ ہے کہ جو ہیپینس ہے اس کے انڈیکس بنے ہوئے ہیں. اس کا انڈیکس ہے کہ اتنے پرسنٹ ہے, اتنے پرسنٹ ہے. اب دنیا میں نا سر یہ جو ایک نیا دور ہے نا, اس میں پاور ہے انفارمیشن اور چیلنج بھی انفارمیشن ہے. کسی نے آگے بڑھنا ہے انفارمیشن سے بڑھنا ہے, کسی نے پیچھے رہ جانا ہے انفارمیشن سے. ڈیٹا آج کی سب سے بڑی پاور ہے. بالکل. آپ ڈیٹا دے دیجیے, جس ٹاؤن میں ہم بیٹھے ہیں اس کا ڈیٹا, ان لوگوں کی سائیکالوجی سے کھیلنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایڈز ویسے بنوا لیجیے اس ڈیٹے کو سامنے رکھتے ہوئے. اور یہ جین زی کے بارے میں تو کہا ہی یہ جا رہا ہے کہ یہ ابھی کرٹیکل اور ڈیجیٹل نیٹیوز ہیں.
ڈیجیٹل نیٹیوز کی اور جو جن الفا ہے, جو جنریشن الفا ہے, جو بھی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے, جو میری بیٹی بھی اس میں آتی ہے چھوٹی والی, وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ ٹیکنالوجی امرسڈ ہے. تو اب یہ نئی نئی ٹرمز جو ہیں یہ ڈیفائن کر رہی ہیں اس چیز کو کہ ان کو ٹیکنالوجی ہی لیڈ کرے گی. شاہ صاحب کیونکہ اختتام کی طرف جانا ہے تو میں ایک لطیفہ پیش کر دیتا ہوں. جی وہ بڑا ضروری ہے ہمارے سیریس ڈسکشن کے. ہمارے ایک دوست تھے, وہ کہنے لگے کہ جس تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے, لگ یہ رہا ہے کہ آپ پیدائش جیسی بچے کی ہوگی تو لیبر روم میں وائی فائی کنیکشن چپ لگ جائے کرے گی کہ بچہ کہیں جا کے نا وہ یہ نہیں کہے گا یار وائی فائی ہے, تو چپ آن ہو جائے گی, وہ ساتھ ہی انسٹال ہو جائے کرے گی. اور ویسے کوئی ناممکن نہیں ہے, آنے والے دنوں میں آئیڈینٹی جو ہے وہ ممکن ہے. جیسے آج دیکھیں ماڈرن جتنے ایئرپورٹس ہیں, میرے پاس اگر گولڈن ویزا ہے دبئی کا, تو میں جسٹ کاؤنٹر پہ جاتا ہوں, مجھے کچھ نہیں دکھانا ہوتا, ڈیجیٹل کاؤنٹر میرے فیس کو اسکین کرتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے, نیو ورلڈ از اوپن فار می. تو خبر نہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ ڈیجیٹلی ہر چیز پہ جب جائیں تو چپ جو ہے وہ جیسے پیدائش پہ کچھ رسومات جڑی ہوئی ہیں, تو یہ بھی رسم آنے والے دنوں میں نظر آئے. شاید ہم نہ دیکھ سکیں لیکن آنے والی نسلوں میں کہ لوگ کہیں کہ جی وہ ساتھ ہی نا ہم نے جی وہ چپ انسٹال کروا لی تھی. اچھا اس سے ایک آخری جو فائنل ورڈ آپ کا, اس سے آئیڈینٹی کرائسس نہیں پیدا ہو جائے گا؟ الٹیمیٹ ہو جائے گا سب. آئیڈینٹی کرائسس ہو چکا ہے, اور مجھے لگتا ہے یہ جین زی تو آلریڈی اس سے گزر رہی ہے اور یہ ہو چکا ہے. اچھا سر دیکھیں, خود کو سمجھنا, خود کو ریلیٹ کرنا, اپنے ریفرنسز مضبوط کرنا, اپنی مٹی پہ فخر کرنا, اپنی روٹس پہ فخر کرنا. جیسے میں نا چند دن پہلے ایک بڑی جذباتی ڈسکشن تھی, تھوڑی سی کہہ لیجیے اینگر کی ڈسکشن بھی تھی میری بیگم کے ساتھ میری, تو وہ اس ڈسکشن میں میرے منہ سے کچھ جملے نکلے, تو وہ مجھے 2 دن بعد کہنے لگی کہ آپ اس پہ کوئی ریگریٹ ہے؟ میں کہا جی مجھے ریگریٹ نہیں ہے. وہ جملے یہ تھے, تسی جڑی ہمت دکھائی ہے میں تانوں اے گڑ دس کے جاواں گا. جملے یہ تھے کہ یار میں پینڈو, میں گاؤں میں پیدا ہوں, میرا فخر میرا پینڈو ہونا ہے, مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے میں پنجابی ہوں, مجھے کوئی شرم نہیں ہے مجھے پنجابی بڑی اچھی آتی ہے, مجھے کوئی شرم نہیں ہے کہ میرے بعض رسم و رواج جو ہیں وہ کلچرل ہے, میں ان پہ پرائڈ فیل کرتا ہوں, میں ہوں ہی ایسا. تو مجھے پلیز یہ جو ہے نا ماڈرن ورلڈ کے ساتھ کمپیئر نہ کرو, جو میں ہوں پہلی بات ہے مجھے اس پہ فخر ہے. ہاں میں اس سے امپروو کرنا چاہتا ہوں, میں اس سے بہتر بننا چاہتا ہوں, لیکن یہ دھرتی, یہ مٹی, یہ زبان, یہ کلچر, یہ زمین, یہ لوگ, یہ میرا فخر ہے. یہ آپ کی بات سے مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں یہ جو یوتھ کے یہ ایشوز ہیں, ان کو جب تک ہم نے اپنے کلچر سے جل نہ کیا اور اس کے ساتھ کریکٹ نہ کیا تو یہ ایشوز بڑھتے جائیں گے. اور یہ ہماری جو فیملی سٹرکچرز ہیں, جو ہمارے پلس پوائنٹس ہماری سوسائٹی کے ایز کمپیئر ٹو دی ویسٹرن سوسائٹی, اس کو میرا خیال ہم لنک اپ کریں گے تو یہ مسائل 100% ایسی اس کے بغیر نہیں ہو سکتے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتے. سر تھینک یو ویری مچ. آئی فیل انڈیٹڈ ان فیکٹ آپ کے جو آنے سے ہمارا جو ہے نا بڑا آپ نے ٹائم نکالا, اینڈ وی آر ویری ہیپی ٹو ریسیو یو ہیئر. تو لکنگ فارورڈ آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے, آپ کی گائیڈنس لیتے رہیں گے, آپ سے آپ کے خیالات سے استفادہ کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.